خدا را کسی ٹوٹی پھوٹی غیر کی محبت کو دل سے نکال دیں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ سنی نوجوان اور اس کے موبائل میں مرثیے اور نوحے بھرے ہوتے ہیں، اور اگر میری آواز میرے پڑوس والے سن رہے ہیں تو خدا را آپ کا ذاتی فعل ہے یہ، آپ جس کی محبت کے دم بھریں، لیکن جن کے دلوں میں بغض صحابہ ہو اور جن کے عمل میں گستاخی اہل بیت ہو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ مرثیے ماتم نوحے سننا چاہتے ہیں تو آپ کا ذاتی فعل ہے، لیکن خدا را ہمارے کانوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں نہ سنائیں، آپ چلائیں آپ اپنے گھروں میں چار دیواری میں زور زور سے ڈیک پر، اور آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ دشمن آپ کے ایمان کو کس طرح جو ہے وہ اس پر تاک لگایا ہوا ہے، گھات میں بیٹھا ہے۔ خود تو بے ایمان ہے کالا مجوسی، آپ کے ایمان میں بھی رخنہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ شاعری ہو کہ اہل بیت نواسہ رسول مجبور تھے، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ مجھے بتائیں کون سا شکوہ ہے جو اہل بیت نے جو ہے وہ کیا ہے جس کی آپ بات کرتے ہو؟ انہیں تو بچپن سے پتا تھا کہ ہم نے شہید ہونا ہے، اور وہ وقت کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا اور یہ کہو کہ میں تو نبی کا نواسا ہوں، شکوے ہیں یہ، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ یا صحابہ یا اہل بیت اطہار کے لوگ دوڑتے پھرتے ہو۔ ارے یہ شاعری اگر ہو، اور آپ کو تو شعور بھی نہیں ہے کہ کہاں جب نبی کا جنازہ 3 دن 2.5 دن رکھا گیا تو شیعہ اعتراض کرتے ہیں، اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ کہاں گئے ابو بکر و عمر جو اس گھر کے بڑے تھے، انہوں نے بیٹیاں دی تھیں، نعوذ باللہ، جس کا یہ نظریہ ہو کہ کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے؟ کیا آپ اس شاعری سے ایگری ہیں؟ ابو بکر و عمر پر اتنا بڑا طعن کیا جائے، نعوذ باللہ، کہ کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے؟ آپ کہیں گے یار اس میں تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ جو مرثیے، جو نوحے، جو ماتم سن رہے ہو، اس میں کتنی گستاخی ہوتی ہے، کتنی اہل بیت کی بے ادبی ہوتی ہے۔ کہ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا را ان چیزوں سے اگر کوئی چس لینی ہے تو پھر یہی کیوں؟ بغیر سینہ پیٹے بھی تو بہت سارے کلام ہیں جو عاشقان رسول نے پڑھے ہیں، وہ سن لیں آپ۔ اور صرف ذاتی چس کے لیے اگر آپ سنتے ہیں تو اپنے ایمان کی فکر کریں، اس میں بڑی گستاخیاں ہوتی ہیں، آپ کو شعور بھی نہیں ہے۔ بظاہر یہ شعر آپ کو سمجھ میں آتا ہے، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے، لیکن یہ کتنا بڑا طعن ہے ابو بکر و عمر پر کہ ان کی بیٹیاں حضور کے نکاح میں تھیں۔ یہ دیگر باتیں کہ مشیت خداوندی تھی، حکمت تھی کہ حضور کا جنازہ 2.5 سے 3 دن رکھا رہا، کہ فرشتے بھی آتے رہے، دور سے بھی لوگ آتے رہے، قریب سے بھی آتے رہے، اور جس جگہ نبی کا وصال ہوتا ہے وہی تدفین ہوتی ہے، وہی اس حجرہ عائشہ میں جگہ تنگ تھی، لوگ آتے رہے، جنازہ پڑھ کے جاتے رہے، پھر وہیں پہ میرے آقا کی تدفین ہوئی۔ خدا را ہوش کے ناخن لو، ان بے ایمانوں سے اپنی جان چھڑاؤ، نہ ان کی مجلسوں میں جاؤ، نہ ان کے مرثیے نوحے ماتم سنو۔ لنگر کھانا ہے، کیا لنگر روٹی اتنی اہم ہو گئی کہ آپ اپنے ایمان کی فکر نہ کریں؟ یار ہم تو لنگر لوٹے جاتے ہیں، کیا روٹی سب کچھ ہو گئی؟ خدا را دل کی گہرائیوں سے ایک شکوہ تھا جو عرض کیا، اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کی محبتوں میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔